بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالکتاب و سنہ کی جانب سے پیش ہے داستان عبرت۔ عروہ بن زبیر ایک بہت بڑے صحابی ہم جانتے ہیں، وہ بھی عشرۃ المبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے ایک فرزند ہیں جن کا نام زبیر، عروہ بن زبیر۔ یہ مائی عائشہ کے بھانجے تھے اور مائی عائشہ کے خاص شاگرد تھے۔ یہ عروہ بن زبیر کون ہے، ان کا کارنامہ کیا ہے؟ جتنی بھی تاریخ ہے، جتنا بھی ہسٹری ہم پڑھتے ہیں آج، سب سے پہلے اس تعلق سے لکھنے والے، اس تعلق سے علم جمع کرنے والے ہی عروہ تھے۔ آج ہم ہندوستان کی ہسٹری پڑھتے ہیں، دنیا کی ہسٹری پڑھتے ہیں، عرب ہسٹری پڑھتے ہیں۔ ہسٹری ضروری ہے، تاریخ ضروری ہے۔ جو آدمی تاریخ بھلا دے گویا کہ اس نے اپنے باپ کا نام بھلا لیا، گویا کہ اس نے اپنے باپ کا نام بھلا لیا۔ ہاں، آج ہم ہندوستان میں ہی کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں ہم کو نہیں معلوم ہماری تاریخ کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ ہم مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا، ہمارے ہندوستان پر کیا احسانات ہیں۔ یہ تفصیل ہم مسلمان خود نہیں جانتے۔ ہم مسلمان صرف یہ جانتے ہیں کہ تاج محل کو بنا گیا نور جہاں کی یاد میں، ایک لو سٹوری ہے، صرف اتنا ہی جانتے ہیں۔ افسوس پر افسوس ہے میرے دوست، ہندوستان کی تاریخ جاننا بہت ضروری ہے۔ جو آدمی اپنی تاریخ بھلا دیا گویا کہ اس نے اپنے باپ کا نام بھلا لیا۔ کسی سے پوچھا گیا کہ بھائی تیرے باپ کا نام کیا ہے، اگر وہ سر کھجائے تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ آدمی ٹھیک نظر نہیں آتا ہے نا، یہ آدمی شاید لیگر سور سے نہیں آیا ہے، غلط راستے سے آیا ہے، آپ ضرور کہیں گے۔ وہی مثال ہے میرے دوست آج ہماری۔ ہم کو نہیں معلوم ہم نے مدراس میں کیا کیا۔ ہم مدراس کی تاریخ جانتے ہیں، ہم مدراس میں رہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مدراس میں مسلمان کیا کیا نہیں کیے ہے نا؟ مسلمان میں کتنے علماء مدراس میں پیدا ہوئے، ان کے کیا کارنامے تھے، نواب یہاں کے ہیں، یہ کیا کیے تھے، ہم کو اس تعلق سے کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہم کو ایسو سرائے پیٹا معلوم ہے، ہم کو ہماری دکانیں معلوم ہے، ہم کو روزمرہ بڑی مشکل سے چلا لیں تو اس کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں۔ یہ تفصیل ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میرے دوستوں یاد رکھ لیجئے، جاننے کی کوشش کیجئے، معلوم کرائیے کہ آپ کے آبا و اجداد نے ادھر کیا کیا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کون ہیں۔ اور یہ پروگرام ڈال کے آپ کو آپ کی تاریخ سے دور کیا گیا ہے، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا لیتی ہے وہ قوم کو دبانا اور وہ قوم کو مارنا بہت آسان ہے۔ اور انگریز جب بھی ہندوستان میں انہوں نے حکومت کی، انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو بدلا اور مسلمانوں کے نسلوں سے ان کو کاٹا، کیونکہ جب آدمی اس معلوم ہو کہ ان کے آبا و اجداد یہ تھے تو آدمی کے اندر جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کے آبا و اجداد فلاں تھے، فلاں عالم تھے، فلاں مرد مجاہد تھے، فلاں انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا۔ اگر آدمی کو اپنے آبا و اجداد کے تعلق سے معلوم ہو تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، اس کے اندر ایک حرکت ہوگی، اٹھ کر کھڑا ہوگا اور دین کی خدمت اور قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور انگریز یہ نہیں چاہتے تھے۔ انگریزوں نے ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ ایک غداری کی اور انہیں ہمیشہ ان کی تاریخ سے کاٹ کر رکھا، اصول سے انہیں کاٹ دیا۔ بہرحال یہ عروہ ہے نا، عروہ بن زبیر، یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ریکارڈ کی، ورنہ حدیثوں میں بات کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیسے تجارت کرتے تھے، کیسے جہاد میں جاتے تھے، یہ جو روزمرہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل بایوگرافی ہے، اسے باقاعدہ ریکارڈ نہیں کیا گیا تھا، اور سب سے پہلے ریکارڈ کرنے والے یہی عروہ بن زبیر ہیں۔ گویا کہ جتنی بھی تاریخ، جتنی بھی سیرت ہم کو اب مل رہی ہے، یاد رکھ لیجئے عروہ بن زبیر کی وجہ سے ملا۔ اور عروہ بن زبیر مائی عائشہ کے سٹوڈنٹ تھے، مائی عائشہ سے علم حاصل کرتے تھے۔ اور سنیے یہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ما رأیت احدا اعلم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب وبحدیث العرب وبالنسب من عائشہ رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو حلال و حرام کا علم رکھتے ہوئے، شعر عربی زبان میں مہارت، اور طب میڈیسنز میں مہارت، اور اس کے بعد عرب کے پرانے واقعات اور نسب میں مہارت، مائی عائشہ سے کسی اور کو ماہر میں نے نہیں دیکھا، مائی عائشہ سے زیادہ ماہر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔